عراق کے شہر کربلا کا تاریخ اسلام سے بہت گہرا تعلق ہے۔ یہاں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری آرام گاہیں موجود ہیں، جن میں حضرت امام حسین، امام عباس اور سیدہ زینب کے مزارات شامل ہیں۔ لیکن کربلا میں ایک ایسا عجائب گھر بھی موجود ہے جہاں تاریخ اسلام کی مکمل منظر کشی کی گئی ہے۔ یہ پوری دنیا میں واحد ایسا عجائب گھر ہے۔ اسے میموری اسلام میوزیم کہا جاتا ہے۔ اس کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دکھایا گیا ہے، جبکہ دوسرے حصے میں کربلا کے واقعے کی منظر کشی کی گئی ہے۔ اس میں داخل ہوتے ہی آپ اسلامی تاریخ میں کھو جاتے ہیں۔ اس کے پہلے حصے میں سب سے پہلے ایک پتھر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور پتھر پر ایک نقش موجود ہے اور ساتھ قرآن و حدیث کا ایک مجموعہ موجود ہے۔ اس سے آگے یہاں غار ہیرا کو دکھایا گیا ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے، اور اسی غار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ اس سے آگے چلیں تو حضرت خدیجہ حضور کی بارگاہ میں اپنا مال و دولت لے کر حاضر ہیں، جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا تھا اور اپنا سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبد المطلب کی اولاد یعنی اپنے چچوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی موجود ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیونکہ حضرت علی نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ اور پھر یہاں اس واقعے کو دکھایا گیا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تو آگے سے لوگ آپ پر پتھر برساتے۔ اس کے ساتھ ایک اور منظر بھی پیش کیا جا رہا ہے، جس میں ایک مریض بستر پر لیٹا ہوا ہے اور ساتھ میں 3 لوگ موجود ہیں۔ یہ مریض حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جبکہ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی اور ساتھ ایک طبیب موجود ہے۔ اس سے آگے چلیں تو ہجرت مدینہ کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ جا رہے تھے تو لوگ آپ کے استقبال میں موجود تھے۔ اس سے آگے ایک خوبصورت منظر ہے جس میں پنجتن پاک ایک حجرے میں بیٹھے ہیں، درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ساتھ میں دائیں بائیں امام حسن اور حسین موجود ہیں، جبکہ ان کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی بیٹھے ہیں۔ یہاں اس وقت کو بھی دکھایا گیا ہے جب آپ ہجرت کے بعد لوگوں کو نیکی کی تلقین کیا کرتے تھے اور برائی سے روکتے تھے، اور وہ لوگ یہ ساری باتیں ایک جگہ تحریر کر لیتے تھے تاکہ بعد میں ان کے کام آ سکیں۔ یہاں مسجد نبوی کی بھی منظر کشی کی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت بہت سے گھروں کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے تھے اور پھر حضرت جبرائیل کے حکم سے وہ تمام دروازے بند کر دیے گئے، لیکن حضرت فاطمہ کے گھر کا دروازہ کھلا رہنے دیا گیا، اور یہ دروازہ آج بھی مسجد نبوی میں موجود ہے اور آپ کے روضہ مبارک کے دائیں طرف کھلتا ہے۔ اس سے آگے چلیں تو فتح مبین کا قصہ دکھایا گیا ہے۔ فتح مبین اصل میں صلح حدیبیہ ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پتھر پر کھڑے ہیں اور حضرت علی کے ہاتھ میں ایک جھنڈا پکڑا ہوا ہے جو فتح کی علامت ہے۔ ساتھ میں کچھ اور لوگ بھی ہیں جن میں سے ایک تو زمین پر پڑا ہے۔ اس سے آگے اس خطبے اور ممبر کو دکھایا گیا ہے جہاں آپ نے فرمایا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ اس سے آگے یہ ایک منظر دکھایا گیا ہے جس میں ایک شخص لیٹا ہوا ہے جیسے کوئی مریض پڑا ہو۔ یہ مریض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا گیا ہے، اور ساتھ میں 3 لوگ موجود ہیں جن میں شاید حضرت عمر اور حضرت علی موجود ہیں۔ اس سے آگے حضرت فاطمہ اور امام حسن اور حسین موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہیں۔ اس میں حضرت امام حسین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر سوئے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد آگے اس منظر کو دکھایا گیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو کیسے لوگوں میں تفرقہ پھیل گیا اور ہر کسی نے اپنے اپنے دعوے کرنے شروع کر دیے۔ یہاں سے آگے اس عجائب گھر کا دوسرا حصہ موجود ہے جس میں کربلا کا واقعہ دکھایا جا رہا ہے۔ یہاں سب سے پہلے حضرت امام حسین کا گھوڑا ذوالجناح دکھایا گیا ہے۔ گھوڑے کو تیر لگا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ یہاں میدان کربلا کی منظر کشی کی گئی ہے۔ یہاں اس منظر کو بیان کیا گیا ہے جب اہل بیت مدینہ سے نکل رہے تھے اور حضرت زینب کو کیسے حضرت زین العابدین اور امام علی اکبر نے اپنے زانوں کا سہارا دے کر زمین پر اتارا تھا۔ اس سے آگے خیموں کی منظر کشی ہے اور آگے دکھایا گیا ہے کہ امام حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اور آئندہ کے لائحہ عمل پر بات چیت کر رہے ہیں۔ اسی محفل میں وہ شخص بھی موجود ہے جس نے بی بی سیدہ زینب کی انگلی مبارک کو ایک انگوٹھی کے لیے شہید کر دیا تھا۔ اس سے آگے یہاں ایک نہر دکھائی گئی ہے جہاں سے حضرت زین العابدین پانی لینے گئے تھے۔
یہاں ایک شخص ایک چھوٹی کم عمر بچی کو مارتا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ لعنتی شخص حضرت بی بی سکینہ کو مار رہا ہے اور اس سے آگے تمام عورتوں کو قید کر کے شام کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جہاں تمام شہادتیں مکمل ہو گئی تھیں، اور آگے دکھایا گیا ہے کہ کیسے تمام آل رسول کو ایک ہی رسی میں باندھ کر قید کر کے لے کے جا رہے ہیں۔ سب سے آگے امام زین العابدین موجود ہیں اور امام حسین کا سر مبارک آگے آگے نیزے پر لے کے جا رہے ہیں۔ اس سے آگے وہ قید خانہ دکھایا گیا ہے جہاں 60 دن تک کربلا کی جنگ سے بچنے والے اہل بیت کے لوگوں کو قید کیا گیا تھا۔ اس قید خانے کے اوپر چھت تک موجود نہیں ہے جس میں یہ لوگ 60 دن تک قید کیے گئے، اور قید خانے کی حالت ایسی تھی کہ یہ کسی بھی وقت گر سکتا تھا۔ اور ساتھ میں دکھایا گیا ہے کہ یزید کی بیوی ہندہ کو جب معلوم ہوا کہ یزید اہل بیت والوں کو قیدی بنا کر لایا ہے تو وہ اپنا سر پیٹنے لگ گئی۔ یزید کربلا کی جنگ تو جیت گیا لیکن وہ کبھی اپنا نام نہ بنا سکا۔ لوگ آج بھی اس کی قبر پر لعنت بھیجتے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کے بادشاہ یزید کی قبر کس طرح کچرے کے ڈھیر میں موجود ہے، اور اس وقت کے مظلوم اور بے سہارا آل رسول کو آج کس شان و شوکت سے دنیا یاد کرتی ہے، کیونکہ اصل جیت اور اصل نام تو حق اور سچ کا ساتھ دینے والوں اور حق پر ڈٹے رہنے والوں کی ہوتی ہے۔